کوشی چینی رقاصہ وہ تھوڑی دیر بعد بڑبڑایا اور پھر فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے جواب ملنے پر ماؤتھ پیس میں بولا، پٹ می آن ٹو مسٹر کمال۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو کمال اسپیکنگ۔ عمران، اوہو کہاں بھول پڑے، خیریت؟ میں آج بہت اداس ہوں۔ اچھا جی، کیوں الو بناتے ہو، کوئی خاص چکر ہے تو خاص ہی، پتہ نہیں کیوں آج کل چینی لڑکیوں کو دیکھ کر دل میں گدگدیاں ہونے لگتی ہیں۔ ہوں تو آ جاؤ، یہاں کئی چینی لڑکیاں ہیں۔ سنو، ایک بار شاید تمہارے ہی ہوٹل میں ایک چینی رقاصہ کوشی کا فلور شو دیکھا تھا۔ ہاں وہ اب بھی اکثر یہاں آتی ہے، ویسے اس سے کوئی مستقل کانٹریکٹ نہیں ہے۔ یار وہ کوشی کیا آ جائے گی؟ نہیں۔ کیوں، تم کیا چاہتے ہو؟ گھر کا پتہ معلوم ہے؟ کیوں نہیں، بتاؤں؟ شکریہ۔ پھر دوسری طرف سے جو پتہ بتایا گیا وہ اس سے مختلف نہیں تھا جس کے متعلق کچھ دیر قبل اس نے بلیک زیرو سے گفتگو کی تھی۔ کیا واقعی اس پر دل آ گیا ہے؟ اب کیا بتاؤں؟ اچھا تو خوش ہو جاؤ، اس نے ابھی حال ہی میں یہاں کی شہریت حاصل کرنے کی درخواست فائل کی ہے۔ تو وہ یہاں کئی سال سے ہے؟ ہاں، ایک طائفے کے ساتھ 2 سال قبل آئی تھی۔ طائفہ چلا گیا تھا، وہ یہیں رہ پڑی تھی۔ حکام نے اسے عارضی قیام کی اجازت دے دی تھی۔ تو پھر میں جاؤں وہاں؟ عمران ماؤتھ پیس میں ہکلایا۔ ضرور جاؤ، میرا حوالہ دے دو گے تو یہ بھی نہ کہہ سکے گی کہ فی الحال اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، میں کہہ دوں گا کمال صاحب نے بھیجا ہے۔ لیکن کس لیے؟ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا گیا۔ یہ بھی تم ہی بتاؤ، عمران بے بسی سے بولا۔ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ کہہ دینا کہ میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں۔ کون تم؟ عمران نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ نہیں یار، میں تمہاری بات کر رہا تھا۔ لیکن مجھے کہنا تو کچھ تمہاری بابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہہ دینا کمال نے بھیجا ہے، مقصد پوچھے تو صرف ملاقات بتانا۔ خالی خولی ملاقات؟ اوہو، تو پھر کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے پورا ٹائم ٹیبل مرتب کروں گا؟ اچھی بات ہے، میں ہی دیکھ لوں گا۔ اور کچھ؟ نہیں، بہت بہت شکریہ۔ کب مل رہے ہو؟ بہت جلد، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ٹھیک 9 بجے اس کی کار اس عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی جہاں کوشی کا قیام تھا۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ اندر سے گھنٹی کی تیز آواز آئی اور جلد ہی کسی نے دروازہ کھولا۔ یہ ایک بوڑھا دیسی ملازم تھا۔ عمران نے اس سے کہا، مجھے گرین ہوٹل کے مسٹر کمال نے بھیجا ہے۔ کارڈ جناب۔ کارڈ؟ اوہ، کارڈ تو شاید اس وقت میرے پاس نہ ہوگا، عمران مستربانہ انداز میں جیبیں ٹٹولتا ہوا بولا۔ جلدی میں آیا ہوں، کیا مس کوشی موجود ہیں؟ جی ہاں، ٹھہریے، ملازم نے کہا اور واپس چلا گیا۔ عمران گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ اس وقت وہ میک اپ میں نہیں تھا، اس لیے چہرے پر حماقتوں کی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کوشی اس سے مل رہی ہے۔ تشریف لائیے، وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ کچھ دور چلنے کے بعد عمران ایک شاندار ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ کوشی واقعی دلکش تھی۔ عمران اسے دیکھ کر اٹھا تھا اور وہ مسکراتی ہوئی انگریزی میں بولی تھی، بیٹھیے جناب، خوش آمدید۔ جی ہاں، شکریہ۔ عمران دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر حماقت، معابی اور سراسیمگی کی ملی جلی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ کیا آپ کو مسٹر کمال نے بھیجا ہے؟ جی ہاں، مسٹر کمال نے۔ کوئی پیغام ہے؟ جی نہیں، دراصل ہم لوگ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ایک ویرائٹی شو منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں سمجھ گئی، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، پھر ہنس پڑی۔ عمران بھی احمقانہ انداز میں اس کے ساتھ ہنستا رہا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ یک بیک سنجیدہ ہو کر بولی۔ وہ آپ یعنی کہ میرا ساتھ دے رہے تھے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ آدمی بھی کتنا مضحکہ خیز جانور ہے۔ جی ہاں، بالکل، عمران سر ہلا کر بولا۔ بھلا کیوں؟ وہ آپ نے فرمایا نا، وہ پھر ہنس پڑی۔ ساتھ ہی عمران بھی ہنسا اور پھر کوشی نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، کیا تم یوں ہی عوام سے رحم کی اپیل نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی امداد کریں؟ کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتی ہوں اس طرح ان کی گرہ سے پیسے نہیں نکلیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خیرات بھی ان کے لیے تھوڑی سی عیاشی فراہم کر دے۔ جی ہاں، اور کیا، عمران سر ہلا کر بولا۔ مجھے افسوس ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکوں گی، کوشی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تو پھر سیلاب زدگان یعنی کہ جہنم میں جائیں، لیکن مسٹر کمال بھی جہنم میں جائیں۔ اور میں یعنی کہ میں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ تمہارے لیے سوچنا پڑے گا۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ یہی سب، سیلاب زدگان کی مدد وغیرہ، قوم کے لیے چندہ اکٹھا کرنا میری ہابی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کوئی ٹھوس آمدنی نہیں ہے؟ جی نہیں۔ بھوت بنو گے؟ جی ہاں، عمران نے سعادت مندانہ انداز میں جواب دیا اور وہ ہنس پڑی۔ لیکن اس بار عمران کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ میں نے ایک رقص ترتیب دیا ہے، اس میں ایک بھوت بھی ہے، موت کا رقص، اگر تم مناسب سمجھو۔ میں بالکل تیار ہوں، عمران خوش ہو کر بولا۔ کیا نام ہے؟ تفضل۔
صورت ہی سے معلوم ہوتے ہو، آہستہ سے بڑبڑائی۔ جی ہاں، کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اگر تم مناسب ثابت ہوئے تو اکثر چانس ملتا رہے گا۔ ہمیشہ بھوت ہی بننا پڑے گا؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ضروری نہیں ہے، کچھ اور بھی بن سکتے ہو۔ بتا دیجئے نا، عمران بچوں کی طرح ٹھنکا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر کچھ دیر بعد بولی، تم واقعی ایسے ہی ہو یا بن رہے ہو؟ جی میں نہیں سمجھا، عمران چونک کر بولا۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عمران احمقانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ماں باپ بچپن ہی میں مر گئے تھے، لیکن چچا بھی زندہ ہے۔ دفعتاً دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ آواز سنگھی کی تھی۔ کوشی چونک کر مڑی، لیکن عمران جوں کا تو بیٹھا رہا۔ چہرہ بھی ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، حتیٰ کہ کچھ دیر پہلے نظر آنے والی حماقت کی پرچھائیاں بھی نہ رہ گئی تھیں۔ سنگھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آ گیا۔ دفعتاً چینی رقاصہ اپنی مادری زبان میں کچھ کہنے لگی، لیکن سنگھی نے ہاتھ ہلا کر اسے انگریزی میں جواب دیا۔ یہ میرا نجی معاملہ ہے، میں اسے بہت دنوں سے جانتا ہوں، لہٰذا اب یہاں تمہاری موجودگی ضروری نہیں۔ کوشی کی آنکھوں میں احتجاج تھا، عمران نے یہی محسوس کیا۔ اس نے سنگھی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، بس کوشی ہی پر نظریں جمی رہی تھیں۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ سنگھی نے کوشی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کوشی کھڑی ہو گئی۔ دفعتاً عمران نے ہاتھ اٹھا کر دردناک لہجے میں کہا، اب مجھے تمہارے ساتھ بھوت بننے کا موقع نہ مل سکے گا۔ میں بھی تمہیں بھوت ہی بناؤں گا، سنگھی نے غصیلے آواز میں کہا۔ کوشی نے سر اٹھا کر سنگھی کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کی جانب مڑ گئی۔ دروازے سے گزرتے وقت پھر رکی اور عمران کی طرف مڑی۔ جاؤ، سنگھی ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ وہ چونک کر تیزی سے چل پڑی۔ خودکار دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب بتاؤ، سنگھی عمران کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پھپکارا۔ کیا بتاؤں انکل فراڈ؟ بتاؤ گے تو تم ہی۔ نہ جانے کیوں میں اب تک تمہیں چھوٹ دیتا رہا تھا۔ اب چند دن چھوٹ نہ دینے کی بھی مشق کر کے دیکھو۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ میں اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سنگھی کی آواز تیز قسم کی سرگوشی سے مشابہ تھی۔ آج کے اخبار میں بھی یہی تھا۔ سنگھی چند لمحے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر بولا، بیٹھ جاؤ۔ انکل ڈیئر، میں کھڑا کب ہوں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ ٹھیک ہے، سنگھی مسکرایا۔ چند لمحے خاموش رہ کر عمران کو تیز نظروں سے گھورتا رہا، پھر بولا، میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، بلکہ اپاہج کر دوں گا۔ دونوں کا فائدہ ہے اس میں، عمران سر ہلا کر بولا۔ مجھے اپاہج کر کے ایک گاڑی پہ بٹھا دینا اور اسے گلی گلی دھکیلتے پھرنا، صدا لگاتے ہوئے، اللہ کے نام پر۔ یہاں سیٹھ لوگ مزدوروں کو چاہے پوری مزدوری نہ دیں، لیکن اللہ میاں کو راضی رکھنے کے لیے دل کھول کر خیرات کرتے ہیں۔ چچا بھتیجے سال بھر میں لکھپتی ہو جائیں گے۔ عمران، بس انکل پلیز۔ لڑکی سے تم نے کیا معلوم کیا تھا؟ کس سلسلے میں انکل ڈارلنگ؟ پروفیسر راشد کے متعلق۔ اوہ، تو کیا وہ پروفیسر راشد سے بھی کسی قسم کا تعلق رکھتی تھی؟ مجھے الو بنانے کی کوشش مت کرو، سنگھی برا سا منہ بنا کر بولا۔ ہرگز نہیں، لیکن یہ پروفیسر راشد سنگ پھر اسے گھورنے لگا تھا۔ آخر بولا، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ کہاں؟ جمیل منزل۔ عمران ذہن پر زور دینے لگا۔ اوہ، اس نے سوچا شاید یہ اسی عمارت کا نام تھا جہاں انجمن بے باکاں کے نائب صدر سے ٹکراؤ ہوا تھا اور وہ اسے زخمی کر کے ساجدہ سمیت باہر نکل آیا تھا۔ سنگھی کے آدمی پہلے ہی سے اس عمارت کی نگرانی کرتے رہے تھے، اس طرح وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے رانا پیلس تک پہنچے تھے اور رانا پیلس کی نگرانی بھی ساجدہ کے متعلق ہدایتیں دی تھی۔ عمران نے اطمینان کی سانس لی، ورنہ وہ تو اب تک یہی سوچتا رہا تھا کہ شاید دانش منزل بھی سنگھی کی نظر میں آ گئی ہے۔ تم کیا سوچنے لگے؟ سنگھی غرایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم کس جمیل منزل کا تذکرہ کر رہے ہو جہاں سے تم اور لڑکی رانا پیلس کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اوہ اچھا، ارے وہاں تو اچھی خاصی تفریح میسر آئی تھی۔ عمران ہنس پڑا اور پھر بولا، رات میں بسلسلہ آوارگی منٹو پارک میں مقیم تھا، وہیں اس لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ میں اسے کوئی پیشہ ور سوسائٹی گرل سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن وہ تو مجھے نوکری دلانے پر تل گئی۔ کہنے لگی، میرے باس کو ایک سیکریٹری کی ضرورت ہے، میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، اتنی رات گئے تو سیکریٹری کی ضرورت نہ ہونی چاہیے، آج صبح دیکھا جائے گا۔ کہنے لگی، ہمارا آفس رات ہی میں کام کرتا ہے، دن کو تو چھٹی رہتی ہے۔ بہرحال وہ مجھے وہاں لے گئی، لیکن اس کا باس شاید مجھے پہچانتا تھا۔ لڑکی کو برا بھلا کہنے لگا، بات بڑھ گئی۔ کمبخت نے ریوالور نکال لیا، گولی اس کی ران میں لگی تھی۔ بہرحال ہم دونوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا، لیکن اب تم پروفیسر راشد کی کہانی سنا رہے ہو۔ عمران خاموش ہو گیا اور سنگھی اسے گھورتا رہا۔ پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں چلی گئی تھی؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ اس کے بعد تو پھر وہ اسے مار ہی ڈالتے،
کھوپڑی استعمال کرو انکل جوک۔ میں استعمال کر رہا ہوں بھتیجے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا زہریلے لہجے میں بولا۔ اب تم میری بات کا جواب بھی دو۔ عمران یکبیک سنجیدگی اختیار کر کے بولا، میں سن رہا ہوں۔ اس دھماکے نے ایک انسپکٹر کی جان لی تھی اور تصویر اب تک 3 آدمیوں کو کھا چکی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ آدمی مر گیا جس نے تصویر کے فریم پر انگلیوں کے نشانات تلاش کیے تھے، اور پھر جب وہ کیمیاوی تجزیہ کے لیے لیبارٹری میں لے جائی گئی مزید 2 آدمی ٹھنڈے ہو گئے۔ عمران نے محسوس کیا کہ سنگھی کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکنے لگیں۔ وہ مسکرایا بھی تھا۔ عمران اسے گھورتا رہا۔ آخر سنگھی چہک کر بولا، میرا تجربہ کامیاب رہا۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے ایک انتہائی درجہ مہلک زہر دریافت کیا ہے۔ سانس کی گرمی سے آنن فانن ہلکے سے بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ زہر جہاں سانس ہی کے ذریعہ نتنوں میں داخل ہوا آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤڈر اتنی کم مقدار میں تصویر پر چھڑکا گیا تھا کہ خوردبینی مشاہدے سے بھی اس کا سراغ ملنا مشکل ہوتا، اور تم اتنی ٹھٹائی سے اپنا ایک کارنامہ بیان کر رہے ہو۔ عمران غرایا، جان لینا میری تفریح ہے بھتیجے، اور تم نے یہ سب کچھ مجھے الجھائے رکھنے کے لیے کیا تھا، اور تم الجھے نظر آ رہے ہو۔ سنگھی ہنس پڑا، پھر سنجیدگی اختیار کر کے بولا، لیکن اس دھماکے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر میں ایک بار بھی پروفیسر راشد کی کوٹھی میں داخل ہوتا تو شاید میرا بھی وہی حشر ہوتا جو اس انسپکٹر کا ہوا تھا۔ میں نہیں سمجھا۔ پروفیسر جانتا تھا کہ ہیرے میری کمزوری ہیں۔ ہیروں کے لیے میں نے تاریک وادی تک کا سفر کیا تھا۔ اوہ، تو وہ پتھر پروفیسر کا ہی کارنامہ تھا؟ بالکل، سنگھی سر ہلا کر بولا۔ اگر میں اس کمرے میں داخل ہوتا تو میرے لیے اس کی حیثیت چوہے دان میں لگائے ہوئے روٹی کے ٹکڑے سے کم نہ ہوتی۔ میں اسے اٹھا لاتا یا وہیں اسے توڑنے کی کوشش کرتا۔ برابر کی ٹکر تھی، عمران سر ہلا کر بولا۔ برابر کی ٹکر؟ سنگھی مضحکہ اڑانے والے لہجے میں بولا۔ برابر کی ٹکر میں لوگ اس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاتے ہیں، کیوں؟ آخر میرے پاس کیوں آیا تھا؟ عمران نے سنگھی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاید اسے علم تھا کہ تم بھی میرے بھتیجے ہو۔ کہیں اس نے مجھے دیکھا تھا، پہچان لیا تھا، اور میرے ہی متعلق تم سے گفتگو کرنے گیا تھا۔ اوہوں، عمران سر ہلا کر بولا۔ کیا مطلب؟ اس کی جیب سے جو ڈائری ملی تھی اس میں اسی دن کی تاریخ میں ایک نامکمل جملہ درج تھا جو غالباً اس طرح تھا، آج میں اپنے ایک دشمن سے ملنے جا رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو۔ سنگھی نے قہقہا لگایا، تھوڑی دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا، اس طرح تم پوری طرح پھنس گئے۔ ہاں ہاں، پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ اگر وہ تصویر بھی 3 آدمیوں کے لیے مہلک ثابت ہو چکی ہے تو یاد رکھو تمہاری ضمانت اس وقت تک منسوخ ہو چکی ہوگی۔ مجھے علم ہے کہ تم پولیس سے چھپتے پھر رہے ہو۔ اب میں براہ راست تمہیں پولیس ہی کے حوالے کر دوں گا۔ سوال یہ ہے انکل سنگ، اگر وہ تم سے ہی ملنے والا تھا تو جملہ ادھورا کیوں چھوڑا؟ قدرت بھی عموماً میرا ہی ساتھ دیتی ہے۔ لیکن وہ مرا کیوں؟ تم نے اسے کیوں ختم کرا دیا؟ بکواس بند کرو، میں اس وقت کسی عدالت میں نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ درانی اور ظفرو کی درگت کی اطلاع تو تمہیں مل ہی چکی ہوگی۔ ہاں، اور میں یہاں تمہارا منتظر تھا۔ سنگھی مسکرایا۔ اوہ، سیدھی سی بات ہے، اگر تم درانی کا تعاقب کرتے رہے تھے تو یہاں تک ضرور آئے ہوگے۔ اچھا، شکریہ، تمہارا بہت وقت برباد کیا۔ عمران مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ سنگھی نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر کہا، اور تمہارا وہ نیگرو ملازم یہاں سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر بے ہوش پڑا ہوگا۔ تم نے بہت احتیاط سے اسے پائیں باغ میں چھپایا تھا۔ تمہاری کار بھی اس وقت کمپاؤنڈ میں نہیں ہے۔ عمران نے مغموم انداز میں سر ہلا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر بیٹھ گیا۔ اور اب؟ سنگھی کا لہجہ بے حد زہریلا تھا۔ کچھ دیر تمہاری مرمت ہوگی، اور پھر اس کے بعد تم کیپٹن فیاض کے بنگلے کے کمپاؤنڈ میں پھینکوا دیے جاؤ گے۔ درانی اور ظفرو دونوں بہت دیر سے اپنی تفریح کے منتظر ہیں۔